کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوشش کریں کہ بچے کو یاد ہو جائے اور اس کا زکوٰۃ کا ذہن بن جائے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور صاحب نصاب کون ہے؟ یہ توجہ سے سن لیں، صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر کی رقم یا اس کے برابر کا مال تجارت، یعنی اس نے کوئی دکان ہے یا کوئی سیل کرتا ہے، کوئی مال سیل کرتا ہے تو وہ اس نے کہیں سٹور رکھا ہوا ہے، اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہے تو اس کی کل مالیت کے اوپر جو ہے وہ 2.5% کے لحاظ سے زکوٰۃ ہے۔ یا اس کو دوسرے انداز میں یوں بیان کیا 40واں حصہ، تو 40واں حصہ یا 2.5%، اس میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے۔ 100 کے اگر آپ 40 حصے کریں گے تو 40واں حصہ کیا ہے؟ وہ 2.5% ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو صاحب نصاب ہے اس پر سال میں گزر جانے پر ایک مرتبہ فرض۔ اچھا، اب یہ کب فرض ہوگا؟ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شعبان میں فرض ہوتا ہے، کچھ نے سمجھا یہ رمضان میں فرض ہوتا ہے۔ گورنمنٹ بھی بینکوں سے 1 رمضان کو زکوٰۃ کاٹ لیتی ہے، تو یہ کب فرض ہے؟ تو ہر بندے کا یہ مختلف ہے وقت، کب سے وہ سٹارٹ کرے گا؟ جس دن وہ صاحب نصاب ہوا تھا۔ اب نصاب کون سا لیا جائے گا؟ وہ 52.5 تولے چاندی، وہ کم ہے نا، 7.5 تولے سونا تو کئی لاکھ میں چلا گیا نا، لیکن 52.5 تولے چاندی یہ تقریباً لاکھ کے راؤنڈ باؤٹ آج کل ہو رہی ہے۔ تو جیسے سونا بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے اس طرح چاندی بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے۔ تو جس دن اس کے پاس اتنی رقم آئی 52.5 تولے چاندی کے برابر، اس دن وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اس اگلا سال جب آئے گا، یہ پورا سال صاحب نصاب رہا ہے، جب اگلا سال آئے گا تو اب اس پر زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ فرض ہو جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر بندے کا سال مختلف ہے، یعنی وہ اگر محرم میں صاحب نصاب ہوا تھا، اب اس کا پورا سال گزرا تو اگلا سال جب محرم کا آیا تو اب اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر تاخیر کرے گا تو ہر روز کے لحاظ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ گنہگار ہوگا۔ جتنی تاخیر ہوتی چلی جائے گی اتنے اس پہ گناہ چڑھتا چلا جائے گا کہ اس نے تاخیر کی ہے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ ہے، اکثر حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان شریف میں زکوٰۃ ادا کر دیں کیونکہ اس میں فضیلت بہت زیادہ ہے، کئی گنا بڑھ جاتی ہے فضیلت۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ یہ نہ کریں کہ مثال کے طور پہ کسی کی شعبان میں سال پورا ہو رہا ہے تو وہ اس کو لیٹ کر دے، یہ نہیں، بلکہ اگر اس کا سال جو ہے مثال کے طور پہ اگلے سال شعبان میں آنا ہے اور وہ رمضان میں خرچ کرنے کی فضیلت کو پانا چاہتا ہے کہ کئی گنا زیادہ ثواب حاصل ہو جائے گا، تو وہ پیشگی یعنی ایڈوانس پہلے سے ہی اگلے سال کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے اس فضیلت کو پانے کے لیے، لیکن اس رمضان کی فضیلت کو پانے کے لیے لیٹ نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے اگزامپل بڑی اچھے طریقے سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ مثال کے طور پہ جس کا سال جو ہے رجب میں مکمل ہو گیا، اب وہ ڈیلے کرے کہ نہیں میں رمضان میں دوں گا تو ہر دن اس کو گناہ مل رہا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو کون دے سکتا ہے؟ وہ دے سکتا ہے کہ جس کا سال جو ہے وہ شوال میں پورا ہونا ہے، ذی قعدہ میں، ذی الحج میں یا محرم میں یا سفر میں آگے، تو وہ ان کے آنے سے پہلے ہی ایڈوانس میں رمضان شریف میں دے دے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا سال مکمل ہوا فار ایگزامپل محرم میں، تو جب محرم کی وہ تاریخ آئی جب وہ صاحب نصاب ہوا تھا تو اس کو وہ ٹوٹل اپنا حساب کرے گا، سونے کا بھی زیور کی صورت میں جو پڑا ہوا ہے اور اپنی انکم کا بھی جو اس کی بینک میں پڑی ہوئی ہے حاجات اصلیہ سے فارغ ہے، اس کا حساب کرے گا۔ اگر تو جو اس نے رمضان میں دے دیا تھا وہ اتنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس نے کم دیا تھا تو اب دے دیں تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کوئی کمی تو نہیں کی، لیٹ نہیں کیا نا۔ یہ ایڈوانس کا میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، پہلے سے ہی زکوٰۃ ادا کر دینا۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں جی یکمشت، یہ ان کا بھی جواب ہو گیا، یکمشت ادا کرنا، اکٹھے نکالنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو کیا ہر مہینے زکوٰۃ نکالنا؟ یہ اب دوسرا سوال ہوگا، اس کا بھی یہی جواب ہے کہ ہر مہینے زکوٰۃ دینا بھی شریعت کی طرف سے جائز ہے، لیکن وہی مسئلہ کہ جب سال مکمل ہوگا تو پھر ٹوٹل وہ حساب کرے گا اپنا۔
اگر تو وہ جو ہر مہینے مثال کے طور پہ 2500 یا 2000 جتنا بھی دیتا رہا ہے، اب اس نے اپنی زکوٰۃ کا حساب کیا تو وہ اگر تو پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر کم ہے تو اور دے دے، اگر زیادہ دے دیے تو کوئی بات نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بلکہ کچھ زیادہ ہی دینا چاہیے تاکہ فرض میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کمی نہ رہ جائے، ارکان اسلام میں سے ہے زکوٰۃ۔